وقت تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہجرت سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھیں اور مغرب میں اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور عثمان بن جبلہ اور ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے اس حدیث نے یوں نقل کیا ہے کہ اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 656 جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے 2 رکعت سنتِ فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے۔ صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا۔ حدیث نمبر 627 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں و تکبیر کے بیچ نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ نماز پڑھنا چاہے۔ حدیث نمبر 628 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیث کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شریف میں 20 راتوں تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ حدیث نمبر 629 ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دے۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دے، یہاں تک کہ سایہ تیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 630 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، پھر تم میں سے جو سب سے بڑا ہو وہ اقامت کہے۔